نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے ہیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے مبارک سفر کی، جو آپ نے 10 ہجری میں ادا فرمایا۔ ہم نے بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرہ ادا فرمانے تک۔ اس کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کہا کہ احرام کھولو جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں، اور جن کے پاس ہیں وہ احرام نہیں کھولیں گے، کیونکہ خود نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی قربانی کا جانور موجود تھا۔ اس کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 4 دن کم از کم حرم میں دوبارہ تشریف نہیں لائے۔ تشریف نہ لانے میں حکمت یہ تھی کہ اگر آپ آتے تو آپ کی وجہ سے وہاں پر رش بڑھتا اور لوگوں کو عبادات میں تکلیف ہوتی۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمیں بھی اپنے عبادات کو ادا کرنے کے لیے لوگوں کے آرام کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی نفلی عبادت کی وجہ سے ہم لوگوں کے آرام میں خلل ڈالتے پھریں۔ اس کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے دن فجر میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور پھر سب کو حج کا طریقہ بتایا، اور وہاں سے سواری پر بیٹھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں مسجد خفیف میں تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی لگا ہوا تھا۔ آپ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا، 5 نمازیں وہاں پر ادا فرمائیں۔ پھر اگلے دن یعنی جمعے کو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں تشریف لائے۔ اس کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر ہے اس کی تعداد تقریباً لاکھ سے اوپر ہو چکی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام عرفات کی طرف چلے تو تلبیہ پڑھنا شروع کیا۔ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا شروع کیا، یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ نے مل کر بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ میں کبھی کبھی یہ بات سوچتا ہوں کہ کیا منظر اور سما ہوگا اس وقت جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ منظر کیسا خوبصورت ہوگا اور کیسا حسین ہوگا، اور کیسے خوش قسمت تھے وہ لوگ۔ بہرحال پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منا سے عرفات میں تشریف لائے، یعنی مسجد خفیف سے آپ عرفات میں تشریف لے آئے۔ وہاں پر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے، کچھ دیر آپ نے آرام فرمایا۔ زوال کے وقت پھر آپ نے غسل فرمایا، یعنی آپ نے پانی بہایا، اور پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ کیا تھا، اس کے چند ایک نکات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، جو اس خطبے میں اہم باتیں تھیں۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، تقریباً جو اس کے بعد بھی خطبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وہ تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ اس میں کیا فرمایا، ملاحظہ فرمائیے۔ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو بات ارشاد فرمائی وہ حقوق العباد کے اعتبار سے تھی، اور تقریباً آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ حقوق العباد کے اوپر تھا۔ عبادات کو بہت کم، لیکن حقوق العباد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکس کیا۔ اور کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ہر کوئی دوسرے کے ساتھ برابر ہے، فضیلت فقط تقوی کے اعتبار سے ہے یہ چیز۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی جھگڑے کو، یعنی خاندانی لڑائیوں جھگڑوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ختم فرمایا، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے خاندانی جھگڑے کو ختم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا کے پوتے تھے ربیعہ بن عیاض بن حارث بن عبد المطلب، انہوں نے کسی کو قتل کر دیا تھا، تو اس جھگڑے کو آپ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ختم فرمایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا خاتمہ فرمایا۔ اور یہاں پر ایک بات ہے کہ جب آپ نے سود کا خاتمہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس کا سود جو ہے لوگوں نے دینا ہے، میں وہ سب معاف کرتا ہوں، میں وہ سب معاف کرتا ہوں، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس اعتبار سے، ان کا جو بینک کے اعتبار سے ایک نظام تھا وہ بہت وسیع تھا۔
تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کا خاتمہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو بیان فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، ان کو تکلیف نہ دو، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، یہ ایک لمبی بات ہے۔ پھر اس کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق کو بیان فرمایا، یعنی جیسے آج کل تو غلام نہیں، آج کل نوکر ہیں، تو جو مالک ہے، جو بڑا ہے، وہ اپنے نوکروں سے بدتمیزی نہ کرے، جو خود کھائے وہ ان کو کھلائے، جو خود پہنے وہ ان کو پہنائے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، ان کے ساتھ گالی گلوچ نہ کرے۔ اور آج کیا ہوتا ہے، یہ جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات دولت کے نشے میں اتنی بےہودگی اور بے ہنگم طریقے سے بات کرتے ہیں، اور ایسی گالیاں بھی بعض اوقات بک دیتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ فقط ایک دولت کا ان کے اوپر ایک دولت کا تکبر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیخ کنی کی، اور آپ نے فرمایا کہ ان غلاموں کے ساتھ بھی اچھے سلوک اختیار کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نصیحتیں فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا، یعنی ظلم نہ کرنا، ظلم و ستم نہ کرنا۔ اور یاد رکھیے، کبھی بھی نہ ظالم بنیے، نہ ظالم کے ساتھی بنیے۔ نہ ظالم بنو، نہ ظالم کے ساتھی بنو، کیونکہ نہ ظالم کے ساتھ اللہ کی محبت ہے، نہ اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور مظلوم کا ساتھی اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے۔ اور پھر کسی پر ظلم کرنے، زیادتی کرنے سے پہلے فقط اتنا سوچ لیا کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی ہائے سے بچو کہ وہ اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے۔ یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میرے بعد ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا، کہ اللہ کے سامنے مجھے رسوا نہ ہونا پڑے۔ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درس دیا گیا کہ کسی کفر کو اختیار، یعنی کہ شعائر اللہ کا انکار نہ کرنا، شعائر اللہ کا انکار نہ کرنا، ظلم و زیادتی، یہ سب کفر کی اقسام ہے، یہ فسق و فجور اور یہ ساری چیزیں، کہ ایسے کوئی عمل نہ کرنا کہ مجھے اللہ کے سامنے رسوا ہونا پڑے۔ یہ بہت ساری باتیں آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے ادا فرمائی۔ نماز ادا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک پر سوار ہوئے، اور آپ اپنی اونٹنی کو جبل رحمت کی طرف لے گئے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر تقریباً 5 گھنٹے دعا مانگی۔ اللہ اکبر! ہم بھی دیکھیں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ہی ہماری اوقات ہے، لیکن ہم کتنی دعا کرتے ہیں۔ مجھے وہ روایت یاد آئی کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مصلی پر کھڑے روتے رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں آپ قیام فرمایا ہوا تھا آپ نے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے صبح پوچھا، رسول اللہ ساری رات روتے رہے، آپ تو اللہ کے اتنے برگزیدہ ہیں، آپ اللہ سے جو کہیں گے اللہ پوری فرما دیں گے، آپ اتنی دعا، اتنا رونا دھونا کیوں کرتے ہیں؟ آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا تڑپ تھی، اور کتنی دیر آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا میں مشغول رہے، اور صحابہ بھی یقیناً آپ کے ساتھ بہت دیر تک دعا میں مشغول رہے۔ تو جب اتنی دیر ہو گئی تو صحابہ کو یہ شائبہ ہوا کہ شاید نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں، آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اسی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کا پیالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، تو آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ نوش فرمایا۔ جب آپ نے دودھ نوش فرمایا، پھر صحابہ کو ہوا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہیں تھا۔ اور وہیں عرفات میں ایک واقعہ اور بھی ہوا کہ اس عرفات کے میدان میں ایک صحابی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو غسل نہیں دینا، یہ جن کپڑوں میں ہے انہی کپڑوں میں اس کی تدفین کی جائے گی۔ تو انہی کپڑوں میں ان کی تدفین کی گئی۔ کہ یہ بھی بات ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حج کرنے والا، اور ایسا حج کرنے والا جو اپنے آپ کو گناہوں سے، غلطیوں سے، فسق و فجور سے، کوتاہیوں سے بچاتا ہے، وہ ایسا حاجی ہے کہ اس کے حج کے بدلے میں اللہ اس کو ڈائریکٹ جنت عطا فرماتے ہیں، اور اس کو ایسا اجر دیتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو ایسا فرما دیتے ہیں جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے۔ تو وہ صحابی کے لیے بھی ان کی قسمت کہ 1.25 سے زیادہ صحابہ نے ان کا جنازہ پڑھا، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مبارک ایام میں اور اتنی مبارک جگہ پر ان کا جنازہ پڑھایا۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم مزید بات کریں گے، اگلی قسط میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔